بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد الحمدللہ آج 20ویں پارے کے نصف سے شروع ہو کر اور 21ویں پارے کے ہم نے ایک پاؤ ایک سلس یعنی ایک ربع اور ایک یعنی نصف سے اوپر ایک ربع یعنی پونا پارہ ہم نے تلاوت کیا، مکمل ملا کے سوا پارہ۔ سورہ قصص چل رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مکمل ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے خصوصی تعلیم اہل کتاب کو دی ہے کہ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ کہ حضرت موسیٰ کا قصہ ہم تمہیں بار بار جو سناتے ہیں یہ اس لیے سناتے ہیں تاکہ تم کو نصیحت ملے اور تمہیں پتہ چلے کہ یہ کوئی نیا دین اور نیا مذہب نہیں ہے، وہی مذہب ہے جو موسیٰ لے کے آئے، وہی مذہب ہے جو عیسیٰ لے کے آئے۔ اور پھر ان کے بارے میں اجر بتایا کہ اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا، ایسے لوگوں کو 2 مرتبہ اجر ملتا ہے، صرف 1 مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ۔ پھر نبی علیہ السلام ان لوگوں کی گمراہی کو دیکھ کر پریشان ہوتے اور تکلیف میں آتے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت، کہ آپ جس کو چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اور اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دینا چاہتے ہیں، جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اللہ ہی اس کو ہدایت دیتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا ہدایت نہیں دے سکتا۔ پھر اس کے بعد آگے قیامت کا تذکرہ ہے، اور قیامت کے تذکرے کے اندر قیامت کی ہولناکیاں افمن وعدناہ وعدا حسنا فہو لاقیہ، کہ جس کے ساتھ ہم نے اچھا وعدہ کیا اس کو ملے گا، جس کے ساتھ ہم نے برا وعدہ کیا یعنی اہل کفر کے ساتھ برا وعدہ کیا ہے تو ان کو برے عمل کا انجام برا ضرور ضرور ملے گا۔ وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اس دن یہ چیخیں گے، پکاریں گے جہنم کے اندر، تو ان سے کہا جائے گا کیا جواب دیا تھا تم نے پیغمبروں کو۔ پھر اس کے بعد اللہ نے دلائل قدرت دیے، اور دلائل قدرت کے بعد دوبارہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک شخص تھا قارون۔ اس قارون کا قصہ ہے کہ انسان زیادہ تر میٹیریلسٹک ہوتا ہے اور عام طور پر انہی لوگوں کو فالو کرتا ہے جو دنیاوی اعتبار سے کامیاب نظر آتے ہیں۔ تو فخرج علی قومہ فی زینتہ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، جیسے اس کو ملا ہوتا نا کاش ہمیں بھی ایسی ملا ہوتا، جیسے اس کا گھر ہے نا ایسی گھر میرے پاس، جیسے اس کی گاڑی ہے نا ایسی گاڑی میرے پاس ہوتی تو مزہ ہی آ جاتا۔ تو خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کو یہ انفلوئنسر قسم کے لوگ انفلوئنس کرتے ہیں اور وہ ظاہری ٹھاٹ باٹ دکھاتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے قارون کا قصہ بطور مثال ذکر کیا کہ لوگ کہتے تھے یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ جیسے اس کو ملا نا ایسے ہی ہمیں ملا، ہمیں بھی ملا ہوتا۔ تو فخسفنا به وبداره الارض، اللہ نے کہا ہم نے اس کو اور اس کے پورے گھر کو، یعنی اس کا پورا گھر نہیں تھا وہ تو خزانہ تھا نا، اس کا گھر پورا خزانہ تھا، پورا جو محل تھا وہ سونے چاندی سے بھرا ہوا تھا۔ تو فخسفنا به وبداره الارض، اس کو اور اس کے پورے گھر کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ اور یاد رکھنا لخسفنا بنا لولا ان من اللہ لولا امن اللہ علینا لخسفنا بنا، کہ بھئی اگر اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تم کو بھی خسف کر دیں گے، تم کو بھی زمین میں دھسا دیں گے۔ یہاں اللہ ظاہری دھسانا نہیں فرماتے بلکہ اللہ باطنی طور پر دھسا دیتے ہیں، مسجدوں میں آنا بند ہو جاتا ہے، نمازوں سے الجھن ہونے لگتی ہے، اذان کی آواز تکلیف دینے لگتی ہے، پھر یہ ہونے لگتا ہے۔ آگے ہے سورہ عنکبوت۔ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، یہ مکڑی اتنا کمزور جانور ہے، اس کا جالا اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ تھوڑے سے پانی سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، ایک بار سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دنیا کے دھوکے کو مکڑی کا جالا فرمایا ہے اس صورت کے اندر۔ اس صورت کو سورۃ الابتلاء بھی کہتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے تکالیف اور پریشانیوں کے حوالے سے ذکر کیا ہے، آزمائشوں کو برداشت کرنے کا ذکر کیا ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جب تم ایمان لاتے ہو تو اس کے حوالے سے جو مجاہدات ہیں ان مجاہدات کو بھی سہنے کو تیار رہا کرو۔ پھر اس کے بعد ایک خاص نصیحت کی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ تمہیں حکم دیا جاتا ہے، تمہیں ہم حکم دیتے ہیں کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کے حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں۔ پھر اہل ایمان اور اہل کفر کا تذکرہ ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ
الف سنۃ الا 50 عاما، 950 سال حضرت نوح علیہ السلام رہے، ان کا اجمالی ذکر ہے۔ پھر تفصیلی ذکر حضرت ابراہیم کا ہے، اور خاص طور پہ یہاں پر حضرت ابراہیم کی تقریر کا ذکر ہے، انما تعبدون من دون اللہ اوثان وتخلقون افقا، اللہ کے معبود گھڑتے ہیں اور پھر اللہ پر جھوٹ بھی باندھتے ہو، وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُم، تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بھی جھٹلاتی۔ یہ پورا ایک رکوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر کا۔ اس کے بعد اہل کفر نے فما کان جواب قومہ، قوم کا کوئی جواب نہیں تھا، دلائل تو تھے نہیں حضرت ابراہیم کے جواب میں، سوائے اس کی کہ یہ کہتے تھے کہ اقتلوہ او حرقوہ، اس کو قتل کر دو، یہ اس کو جلا دو۔ فانجاہ اللہ من النار، اللہ نے آپ کو آگ سے بچایا، وہ آگ کا مشہور واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم وہاں سے نکلے، فآمن لہ لوط، ان کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام نکلے، اور پھر لوط علیہ السلام کا قصہ پورا کا پورا سنایا ہے۔ اور جیسے حضرت ابراہیم کے پاس پہلے فرشتے آئے، پھر حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق کی بشارت دے کے حضرت لوط کے پاس گئے، وہ سارا واقعہ یہاں سنایا۔ پھر وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا، ان کی قوم کا ذکر ہے۔ وعاد و ثمود، مختصر ذکر ہے، پھر عاد اور ثمود کا ذکر ہے، پھر سب کا عبرت کے طور پہ عاد، ثمود، قارون، فرعون اور حامان، ان سب کو، وقارون وفرعون وحامان لقد جاءهم موسیٰ بالبینات، موسیٰ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے جھٹلایا۔ جب انہوں نے جھٹلایا تو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے طاقتور ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان کے اتخذت بیتا، انہوں نے کون سے گھر بنائے، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، یہ تو مکڑی کے گھر جیسے ہیں، اللہ کی طاقت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ سونامیاں اور طوفان آ کے دکھا دیتے ہیں، کتنا بھی بڑا گھر بنا دو تباہ و برباد، اللہ کی طاقت کے سامنے مچھر کا پر بھی نہیں ہے۔ پھر تعلیم ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، 21واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ نماز کی تاکید اللہ رب العزت نے خاص طور پر دی۔ پھر خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ اللہ کے عذاب کا انکار کرتے ہیں، ان کو رد کیا کہ یستعجلونک بالعذاب، تم عذاب میں جلدی کرتے ہو، ارے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تمہیں بھی پتہ چل جائے گا، جیسی موت آئی ویسی سب چیزیں ہو جائیں گی۔ پھر اقراری دلائل بھی دیے کہ اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو پھر خالص اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن فلما نجاہم الی البر، جب ہم ان کو نجات دیتے ہیں تو اذا ہم یشرکون، پھر وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الروم آتی ہے، روم، سورہ روم یا روم دونوں ہی کہتے ہیں۔ سورہ روم یہ روم کی سلطنت کے بارے میں تھی۔ ہوا یہ تھا کہ ایران یعنی فارس نے رومیوں پہ حملہ کیا اور رومیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ رومی اہل کتاب تھے اور ایرانی جو ہے وہ آتش پرست تھے۔ تو آتش پرستوں کا تعلق ہوتا ہے بت پرستوں کے ساتھ، کیونکہ بت بھی نظر آتے ہیں، آتش بھی نظر آتی ہے۔ اور جو رومی تھے وہ اہل کتاب تھے، تو اہل کتاب کا تعلق تھا مسلمانوں کے ساتھ۔ تو کیسر روم اسی وجہ سے نبی علیہ السلام سے بڑی عزت کرتا تھا، احترام کرتا تھا، لیکن جو کسرا تھا اس نے آپ کا خط مبارک پھاڑ دیا، اس لیے کہ وہ بتوں کی پرستش کی طرح آگ کی پرستش کرتے تھے، کہ بت بھی خود بناتے ہیں، آگ بھی خود ہی جلاتے ہیں۔ تو ایران نے فارس کو فتح کر لیا، اور ایران نے فارس کو فتح کیا کوئی 30-40 سال لگا کے، ایران نے فارس یعنی ایران نے روم کو فتح کیا۔ تو یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے یہ صورت نازل ہوئی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، یہ لوگ جلد غالب آ جائیں گے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ ابھی دیکھنا رومی غالب آئیں گے۔ اب رومیوں کی حالت ہی نہیں تھی کہ وہ فارسیوں کا مقابلہ کر سکیں، رومی فارسی ایران کا مقابلہ کر نہیں سکتا تھا۔ پاکستان کے ساتھ یہ ایران ہے، اس کے ساتھ افغانستان ہے، اس کے پیچھے جو ایریا ہے، اس سے پیچھے جو اوپر تک کا ایریا جو فلسطین تک جاتا ہے، عراق اور فلسطین، یہ سب کا سب شام یعنی روم کہلاتا تھا۔ تو یہ ان کے پاس نہ اس سائڈ پہ سمندر ہے، نہ اس طرف کوئی چیز ہے، اور صحرا ہی صحرا ہے، تو مقابلہ کرنے کی کوئی تک نہیں بنتی تھی، یعنی اتنی جلدی مقابلہ جیت نہیں سکتے۔ تو اللہ نے پیشن گوئی فرمائی کہ اللہ نے فرمایا کہ روم جیتے گا، تو حضرت ابوبکر نے پیشن گوئی فرما دی۔ تو پھر ایسا ہی ہوا کہ کچھ ہی عرصے میں، تقریباً 9 سال کے عرصے میں، کیسر روم نے دوبارہ روم کو فتح کیا، اور جیسے وہ بیت المقدس پہنچا تو نبی علیہ السلام کا خط حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے ذریعے سے آپ تک پہنچا۔ تو یہاں روم کے حوالے سے پیشن گوئی اور اس کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد دلائل قدرت ہے، اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اشد منہم قوۃ وآثروا الارض
یہ ان کا ذکر۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے دلیل قدرت کو، اور بھی دلائل قدرت ہیں، مگر ایک دلیل قدرت کو اللہ رب العزت نے 7 قسم کی باتوں سے بیان کیا۔ ومن آیاتی، اس کو کہتے ہیں دلیل من آیاتی۔ دلیل من آیاتی 7 قسم کی آیات ہے۔ ومن آیاتی ومن آیاتی ان خلقکم من تراب، پہلی اس کی نشانی ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ ومن آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، پھر دوسری نشانی ہے کہ اللہ نے تمہیں جوڑے بنایا۔ ومن آیاتی خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم، تیسری دلیل ہے کہ زمین و آسمان کو بنا۔ یہ بڑی زبردست دلائل ہیں، یہ ایک دن میں بیان کرنے کی بھی نہیں ہے جو میں ایک سانس میں بیان کروں۔ ومن آیاتی منامکم باللیل والنہار، اور رات کے وقت تمہارا سونا اور دن کے وقت تمہارا جاگنا، یہ بھی ایک دلیل ہے۔ ومن آیاتی یریکم البرق خوفا وطمعا، تمہیں بجلی دکھانا، آسمانوں کے اوپر کڑک دکھانا۔ اور چھٹی ہے ومن آیاتی ان تقوم السماء والارض، آسمان اور زمین کا قائم کرنا، یہ چھٹی نشانی۔ اور 7ویں نشانی آیت نمبر 46 کے اندر ومن آیاتی ہی آ رہی ہے، یہاں تک آیت نمبر 25 کے اندر یہ 6 نشانیاں بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد تکوینی اور شاہدی دلائل ہیں۔ ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء، بھئی جن کو تم نے معبود بنایا وہ تو تمہارے جیسے ہیں۔ جو کوئی بندہ تمہاری طرح پیدا ہو رہا ہے، جو بندہ تمہاری طرح تمہارے سامنے آ رہا ہے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا خدا ہونا ممکن ہی نہیں۔ پھر مزاج انسانی 2 آیات میں بیان کیا۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، جب تکلیف پہنچتی ہے نا، کہتا ہے اب تو صرف اللہ ہی بچائے گا، اب یہ بت تو کچھ نہیں کر سکتا۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، جب اس کو خوشی دیتے ہیں تو بڑا خوش ہو جاتا ہے اور ہمیں بھول جاتا ہے، اور جب تکلیف پہنچتی ہے تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ خوشی میں اللہ کو کیوں یاد نہیں کرتا ہے؟ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، جب خوشی ہوتی ہے تو اس کو یاد نہیں رہتا کہ ہم نے اس کے لیے کتنا رستہ کھولا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین آسمان میں، زمین میں جو فسادات ہوتے ہیں وہ اللہ کسی کے اوپر فساد نہیں ڈالتے، بلکہ جو چھت سے چھلانگ لگائے گا تو گرے گا نا۔ اب وہ کہ نہیں مجھے اللہ نے نیچے گرایا، ارے بھئی تم نے چھت سے چھلانگ لگائی، تم پاگل تھے؟ ایسے ہی اللہ کا ایک نظام ہے، کوئی بندہ کفر کر رہا ہے گویا کہ وہ آگ میں چھلانگ لگا رہا ہے، پھر خود اپنا نقصان کر رہا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اس کو کیا، کیونکہ کائنات ایک کوز اینڈ ایفیکٹ کے نظام کے اوپر ہے، اور کوز اینڈ ایفیکٹ کا نظام کام کرتا ہے جب انسان اس کے اوپر چلتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص چھری سے اپنے ہاتھ کو کاٹے گا تو کٹے گی، ماچس سے اپنے آپ کو جلائے گا تو جلے گا، اگر اسی ماچس سے بریانی پکائے گا تو پک جائے گی۔ ومن آیاتہ ان یرسل الریاح، اور پھر وہ من آیاتی کی 7ویں آیت یہاں پر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے بڑی زبردست یہاں پر ایک اور مضمون بیان کیا کہ ہدایت کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، ہدایت کا اختیار پیغمبر کے پاس بھی نہیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، یہ جو مردار بنے ہوئے ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور نہ ہی تم بہرے کو اپنی پکار سنا سکتے ہو، نہیں بالکل نہیں سنا سکتے۔ وَلَوْ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، خاص طور پہ جب وہ ادھر ہوں، ادھر منہ کر کے جا رہے ہو تو اس وقت اور بھی نہیں سنا سکتے۔ وَمَا أَنْتَ بِهَدِي الْعُمْيِ، اندھے کو تم دکھا نہیں سکتے۔ تو ایسے ہی جیسے ان کو نہیں دکھا سکتے، ایسے اہل کفر کو بھی نہیں دکھا سکتے۔ پھر آگے فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف، یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک اور دلیل دی، انسان کو کمزوری سے پیدا کی۔ آگے سورہ لقمان ہے، سورہ لقمان حضرت لقمان کے نام پر ہے کہ حضرت لقمان نے 5 نصیحتیں اپنے بیٹے کو کی۔ یہ 5 نصیحتیں بڑی زبردست، بڑی اہم ہیں۔ ہر باپ کو چاہیے کہ اپنے بچے کو یہ نصیحت کرے، اس کو سمجھائے۔ بچہ کہے گا مجھے پتہ ہے، لیکن پھر بھی اس کو بتانا ضروری ہے۔ ابتدا میں وحدانیت کے 4 دلائل آیت نمبر 10 کے اندر ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت لقمان کی تعریف فرمائی اور 5 نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اے میرے بیٹے شرک مت کرنا، پھر اس کی تفصیل بتائی۔ پھر اس کے بعد آگے بتایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا، اپنے والدین کا ادب و احترام کرے، لیکن وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ تجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے اوپر آئیں تو فَلَا تُطِعْهُمَا، نہ ان کی اطاعت نہیں کرنی، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ معروف طریقے سے برتاؤ کرنا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس بندے کے پیچھے چلنا جو تمہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ اگر والدین بھی تمہیں غلط راستہ دکھا رہے تو ان کے پیچھے مت چلو، یاد رکھنا۔ پھر اس کے بعد سمجھایا یا بنی ان تکم مثقال حبۃ من خردل، یہ دیکھنا ان سب چیزوں کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے میرے بیٹے، تمہارے والدین کے پاس بھی اختیار نہیں۔ اس کے بعد تیسری نصیحت یا بنی اقم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف، نیکی کے بارے میں حکم کرنا، ونہی عن المنکر، منکر سے روکنا لوگوں کو، واصبر علی ما اصابک، اور نیکی کا حکم دینا۔ دیکھیے جی، ہم لوگ کسی کو بھی برائی کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کو روکتے نہیں ہیں،
اور بس جاؤ کرنے دو جیسا بھی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نیکی کی تعلیم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داریوں۔ آئے روز ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں جن کو ہم نیکی کی تعلیم کر سکتے ہیں۔ میرے دوست ڈاکٹر ہیں، میمن ہاسپٹل میں تھے، میں ویسے ہی گیا تو دیکھا بیٹھا ہوا تھا، تو آ کے ملے بھی یہاں پر، کیا میں نے کہا دکھانے آیا ہوں، تو انہوں نے کہا چلو میرے ساتھ اندر چلو۔ تو سامنے ایک ان کے دوست تھے، ہندو ڈاکٹر تھے، ان سے ملایا، تو میں نے اس کو کہا بھائی کتنے سال سے تم یہاں کام کرو؟ کہا اکٹھے ہو گئے 3 سال سے کھلی گئے۔ میں نے کہا کبھی آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی؟ تو ہنسنا شروع ہو گئے، کہتے ہیں بھائی ان کو یہ تو بہت ریجڈ آدمی ہے۔ میں نے کہا وہ ریجڈ ہو یا نہ ہو، آپ کیوں ریجڈ نہیں بنتے؟ بھائی آپ کو چاہیے اسلام کی دعوت دے۔ پھر میں اس سے ملا، میں نے کہا میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، کھانے کی دعوت بھی دیتا ہوں، آئیے گا میرے پاس۔ آئے میرے پاس، شکار نہیں ہوئے، لیکن ہمارا کام ہے دعوت دینا۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے ساتھ ٹیڑھے منہ کر کے نہ، یوں ٹیڑھے، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ، منہ اکڑا کے نہ ملو، یا منہ جما کے نہ ملو، بلکہ نرم لہجے میں لوگوں سے بات کرو، نرمی کے ساتھ ملو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ مکڑ کے مت چلو بھائی، نرم سے چلو کہ تم زمین کو پھاڑ نہیں دو گے۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی چال میں عاجزی پیدا کرے اور اپنی آواز کو پست رکھے، ایسے لڑائی جھگڑے کے انداز میں بات نہ کرے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے دلائل قدرت دیے، وَلَئِن سَأَلْتُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اہل کفر بھی آخر کو مانیں گے کہ پروردگار ایک اللہ ہے، مانیں گے، تم منوانے والے ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے 5 چیزوں کے بارے میں بتایا، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث، 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم صرف اللہ کے پاس، تفصیل ہے بڑی۔ اس کے بعد بڑی پسندیدہ صورت نبی علیہ السلام کو بہت پسند تھی، سورہ سجدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن پہلی رکعت کے اندر، جمعے کے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں یہ پوری سورہ سجدہ پڑھا کرتے تھے۔ زندگی بھر آپ کا یہ عمل رہا ہے، انشاءاللہ ہم بھی کبھی کریں گے۔ الف لام میم سے یہ سورت شروع ہوتی ہے، اعجاز قرآنی کو بتایا، پھر انسان کی پیدائش کے حوالے سے بتایا، ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، انسان کی پوری تخلیق کو اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کا انکار کرنے والوں کا انجام بیان کیا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، مجرم یوں اللہ کے دربار میں سر جھکا کے بیٹھے ہوں گے، ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا، ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم واپس جاتے ہیں، ہم اچھے عمل کریں گے اور پھر ہم واپس آئیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں نہ، اب تم ایسا نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، ہم چاہتے تو ہر بندے کو ہدایت دے دیتے، یہی تو ہم نے دکھایا نہیں تھا کہ تم ہم پہ یقین کرتے، تم نے یقین نہیں کیا، لہٰذا آج اس کا مزہ چکھو۔ پھر اس کے بعد تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ایمان والوں کا ذکر ہے کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اللہ کی یاد میں بے چین رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے تو من اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنها، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اللہ کی آیات سے نصیحت کی گئی مگر ثم اعرض عنها، اس نے اس سے اعراض کیا۔ اس سب سے بڑی نصیحت تو قرآن ہے، ہم نے کبھی قرآن کو کھول کے نہیں دیکھا کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، اس کے معنی پہ غور کریں۔ اور اللہ اسی بندے کے بارے میں فرما رہے ہیں، اگر میں بھی ایسا ہوں نا کہ میں قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کر رہا تو یہ آیت میرے اوپر بھی لگ رہی ہے بھائی، ومن اظلم، اس شخص سے ظالم کون ہوگا، ممن ذکر بآیاتی، جس کو اللہ کی آیات سے نصیحت کی گئی ہے۔ بھائی مجھے آپ کو نہیں کی گئی نصیحت ہے، قرآن ہر ایک کے پاس ہے، ترجمہ بھی ہر ایک کے پاس، ثم اعرض عنها، پھر اس نے اس سے اعراض کیا، یعنی اس کو پڑھا ہی نہیں، اس کو دیکھا ہی نہیں، اس کو سنا ہی نہیں، یہ اعراض ہے۔ انا من المجرمین منتقمون، اللہ کہتے ہیں مجرم لوگ، میں ان سے انتقام لوں گا۔ پھر ایک چھوٹا سا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سنایا، یہ سورہ سجدہ یہاں مکمل ہوئی، اور ہمارا آج کا سبق بھی، ہمارے آج کی تراویح بھی یہاں مکمل ہوئی۔ اس کے بعد سورۃ الاحزاب ہے 21ویں پارے کی، یہاں سے انشاءاللہ کل کی تراویح شروع ہوگی۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔